تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکزی جو عنوان ہے وہ آپ کو حضرت مفتی صاحب دونوں برکاتہ نے بتا ہی دیا. اس کے ذیلی جو عناوین ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چیزیں میں نے جمع کی ہیں فقہ سے متعلق، ان میں پہلا عنوان ہے علمی جامعیت، دوسرا ہے علامہ کا حافظہ، علامہ اور فقہ اسلامی، اصول فقہ میں امتیازی شان، تنقیح منات، تخریج منات، تحقیق منات، اس کی پوری تفصیل مقالے میں موجود ہے. طبقات فقہا پر نظر، حل مشکلات کی طرف خاص توجہ، فقہ کو حدیث کے تابع رکھنا، مذہب حنفی کی تائید، اختلافی مسائل میں اسلوب، ائمہ حنفیہ کے اقوال کی درجہ بندی، تطبیق بین الاقوال، کچھ مسائل میں حضرت کی تحقیق اوزان شرعیہ، اسی طرح مسئلہ تکفیر، دیانت اور قضا، کیا کفار احکام کے مخاطب ہیں، اور بھی کئی عنوانات اس میں ہیں. اور اخیر میں ایک بات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ ان عناوین کے تحت انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. تقریباً 22 صفحات کا یہ مقالہ ہے. البتہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جو تفقہ تھا فقہ، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے علوم قرآن کے مشکل مباحث، خاص طور پر اعجاز القرآن پر گہری نظر رکھی. وہ شیخ عبد القادر جرجانی اور علامہ زمخشری کے اعجاز سے متعلق کام سے آگاہ تھے اور فرمایا کرتے تھے اعجاز القرآن کو سمجھنے والوں میں تیسرا فرد میں ہوں. اور اسی میں وہ فرمایا کرتے تھے لم یدری اعجاز القرآن الا الاعرجان احدہما من زمخشر وثانیہما من جرجان ثم یبتسم قائلا انا ثالثہما. غالباً آگے یہ بھی ہے، حضرت مولانا ظفر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے وَأَنَا مِنْ ہندوستان. اسی طرح کافی تفصیل سے موجود ہے. البتہ ایک بات ضروری ہے، مفتیوں کو مخاطب کر کے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے وَالْمُفْتُونَ الْيَوْمَ غَافِلُونَ عَنْهُ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يُفْتُونَ بِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ وَوَجْهُ الْإِبْتِلَاءِ وَفِيهِ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ عَامَّةً هو مسائل القضاء وكلما تذكر فيها مسائل الديانة نعم تذكر تلك في المبسوطات ولا تنال إلا بعد تدرب تام ولعل وجهه أن القاضي في السلطنة العثمانية لم يكن ينسب إلا حنفيا بخلاف المفتيين فإنهم كانوا من المذاهب الأربعة. اللہ کرے کہ اس سیمینار کا فائدہ عام ہو. جزاکم اللہ خیر.